الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم الصیغہ کا 8واں باب ہے معطل کی گردانیں. سبق نمبر 38 میں خوش آمدید. دیکھیں یہ جو باب ہے معطل کی گردانیں یہ تقریباً مکمل ہو چکا ہے اور اس باب کے آخر میں کل 3 فوائد کو ذکر کیا گیا ہے. آج کے سبق کے اندر ہم ان 3 فوائد میں سے پہلا فائدہ یہ پڑھیں گے. لیکن فائدہ حضرت فرما رہے ہیں کہ شاء یشاء مشیۃً جو اجوف یائی اور محموز اللام ہے باب سامیہ سے بھی ہو سکتا ہے اور فتح سے بھی. اچھا اس میں دیکھیں ذرا یہ اجوف یائی ہے، اصل میں تھا شایع. اس کا جو مادہ ہے وہ یہ ہے شین یا اور حمزہ شایع. ایک تو یہ ہو گیا نا کہ عین کلمہ میں حرف علت یا ہے اجوف یائی ہے اور لام کلمہ میں حمزہ ہے تو یہ محموز اللام ہے. یہ تو ہو گیا اس کا مادہ. اب اس میں اگلا مسئلہ یہاں پر یہ ہم نے سمجھنا ہے کہ آیا یہ باب سامیہ سے ہے یا باب فاتحہ سے ہے. تو حضرت فرما رہے ہیں کہ یہ باب سامیہ سے بھی ہو سکتا ہے اور باب فاتحہ سے بھی ہو سکتا ہے. اگر یہ ہوگا نا باب سامیہ سے تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ باب سامیہ میں ماضی میں عین کلمہ مکسور ہوتا ہے اور مضارع میں عین کلمہ مفتوح ہوتا ہے. تو پھر یہ اس طریقے سے بنے گا شایع یش یاؤ. یہ ہوگا اس صورت میں جس وقت آپ اس کو پڑھیں گے سامیہ سے، اس کی اصل یہ ہوگی. تو اس کے بعد اس میں قاعدہ جاری ہوگا کہ یا متحرک ما قبل مفتوح تھا کالا والے قاعدے سے الف سے تبدیل کر دیا تو یہ بن گیا شاء. اور اسی طریقے سے یہاں پر بھی یا متحرک ما قبل ساکن تھا یقول یبیو والے قاعدے سے اس کی جو حرکت ہے وہ نقل کر کے ہم نے ما قبل کو دے دی. اور جس طریقے سے یوب یاؤ سے یوباؤ ہو گیا تھا اسی طریقے سے یہ بھی کیا ہو جائے گا یشاؤ. اور اگر آپ اس کو باب فاتحہ سے بناتے ہیں تو پھر اس میں ماضی میں بھی عین کلمہ مفتوح ہوگا شایع اور مضارع تو بالکل ویسے ہی ہوگا یش یاؤ. تو پڑھا دونوں طریقے سے ایک طرح ہی جائے گا. چاہے آپ اس کو باب سامیہ سے پڑھیں تب بھی اس نے شاء ہی ہونا ہے. شاء 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 شاءت شاءتا شئنا شئت شئتما شئتم شئتی شئتما شئتن شئتو شئنا. اور اگر آپ اس کو پڑھتے ہیں فاتحہ سے تو تب بھی ایسے ہی شاء 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 شاءت شاءتا، صرف تعلیل کے اندر تھوڑا سا فرق ہو جائے گا. اور اسی طریقے سے جو مضارع ہے وہ دونوں کا سیم ہی ہے. چاہے باب سامیہ ہو اس میں بھی مضارع مفتوح لین آتا ہے، باب فاتحہ ہو اس میں بھی مضارع مفتوح لین آتا ہے. دونوں صورتوں میں یش یا او سے پھر ہو جائے گا یشاؤ. تو پڑھنے میں کوئی فرق نہیں ہے. اس میں یہ تو آپ نے سمجھ لینا کہ باب سامیہ سے ہو سکتا ہے، فاتحہ سے بھی ہو سکتا ہے. کیوں؟ فاتحہ سے پڑھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس میں حرف حلقی ہونا چاہیے تبھی باب فاتحہ سے آتا ہے. تو یہاں پر اگر آپ دیکھتے ہیں تو یہاں پہ حرف حلقی موجود ہے حمزہ لام کلمہ میں یش یا او. تو اس وجہ سے فرمایا کہ سامیہ سے بھی آ سکتا ہے اور فتح سے بھی آ سکتا ہے. اچھا اگلا مسئلہ. اور عین ماضی کا کسرہ ظاہر نہیں کیونکہ شینا کے ماقبل صیغوں میں یا الف سے بدل گئی. اگلا مسئلہ فرما رہے ہیں کہ دونوں صورتوں میں چاہے آپ اس کو باب سامیہ سے بنائیں چاہے آپ اس کو بنائیں باب فاتحہ سے، جو ماضی میں عین کلمہ ہے اس کا کسرہ ظاہر نہیں ہوگا. کیونکہ نا اس میں واحد کا کیا صیغہ ہوگا شاء، تثنیہ کا ہوگا شاء شاء شاءت شاءتا یہاں تک. شینا سے تو آگے تعلیل علیحدہ ہو جائے گی نا. تو اس سے پہلے جو ہے یہ چونکہ کالا والا قاعدہ جاری ہو چکا ہے الف سے تبدیل ہو چکا ہے تو لہذا کسرہ تو اس میں ظاہر نہیں ہوگا. یہ فرما رہے ہیں کیونکہ شینا سے پہلے والے سیکھے شاء 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 شاءت شاءتا، اس میں تو جو یا ہے وہ الف سے تبدیل ہو گئی ہے. اب الف سے تبدیل چاہے آپ اس کو باب سامیہ سے پڑھیں تب بھی شیعہ ہو تب بھی شاء ہو چکا ہے، آپ فاتحہ سے پڑھیں شیعہ ہو تب بھی شاء ہو چکا ہے. تو یہ فرما رہے ہیں کہ جو الف کی اصل ہے وہ یا مکسورہ بھی ہو سکتی ہے اور یا مفتوحہ بھی ہو سکتی ہے. اور شینا اور اس کے مابعد کے صیغوں میں کسرہ فا جیسے کہ کسرہ عین کی وجہ سے ممکن ہے. یہ ایک سوال اور اس کا جواب ہے. سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ دیکھیں اگر تو آپ اس کو باب سامیہ سے بناتے ہیں شایعہ سے بناتے ہیں تب تو بالکل ٹھیک ہے کہ جب اس میں شاء آتا تک تو اس طریقے سے ہی ہو جائے گا جیسا کہ ہم نے پہلے قاعدہ پڑھا ہے کہ اگر ماضی مکسور العین ہو اور اس میں آپ کالا والا قاعدہ جاری کریں تو پھر جمع مؤنث سے آخر تک کے صیغوں میں آپ جو ماقبل جو فا کلمہ ہے اس کو کسرہ کی حرکت بھی دیتے ہیں. جیسے کہ خاویفہ، یہ جو خاویفہ ہے نا اب اس میں دیکھیں ماضی مکسور العین ہے، اس میں جب آپ جمع مؤنث کے صیغے میں رہیں گے تو وہ جمع مؤنث کا صیغہ کیا ہے خاویفنا. اب اس میں واو متحرک ماقبل مفتوح تھا اس کو آپ نے الف سے تبدیل کر دیا تو یہ بن جائے گا خافنا. پھر اس کے بعد التقاء ساکنین سے الف گر جائے گا تو یہ بچے گا خفنا.
اب اس میں جو ہے نا جمع مونس سے لے کے آخر تک خفنا خفتہ خفتما خفتم خفتی خفتما خفتنا خفتو خفنا جمع متکلم تک ماضی مکسور العین میں جو فا کلمہ کا فتح ہے اس کو کسرہ سے بھی تبدیل کیا جاتا ہے تو یہ بنے گا خفنا. یہ والی بات تو ٹھیک ہے. تو اسی طریقے سے اگر آپ اس کو شاء سے بناتے ہیں شاء 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 شاءت شاءتا، اب اس کے بعد آگے چونکہ اس کا ماضی مکسور العین ہے تو لہذا ہم نے شاءنا الف تو التقاء ساکنین سے گر جائے گا، پھر فا کلمہ کا جو فتح ہے اس کو کسرہ سے بھی تبدیل کریں گے جس طریقے سے ہم نے یہاں پر تبدیل کیا تھا خفنا بیانا والے قاعدے کے تحت. تو آپ اس کو پڑھیں گے شینا شیتا شیتما شیتم شیتی شیتما شیتنا شیتو شینا. اتنی بات تو درست ہے، لیکن مسئلہ یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ اس کو باب فاتحہ سے پڑھتے ہیں تو جب باب فاتحہ سے پڑھیں گے تو ماضی میں عین کلمہ یہ تو مکسور نہیں ہے. جب ماضی میں عین کلمہ مکسور نہیں ہے تو پھر آپ اس میں خفنا خفتہ خفتما خفتم خفتی خفتما خفتنا خفتو خفنا جمع مونس سے جمع متکلم تک آپ کسرہ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ آپ کو کسرہ نہیں پڑھنا چاہیے کیونکہ کسرہ تو تب ہوتا ہے جب ماضی میں عین کلمہ مکسور ہو. یہ سوال ہے. اب اس کا جواب سمجھ لیں. دیکھیں اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں جس طریقے سے ماضی میں عین کلمہ مکسور ہو تو پھر فا کلمہ کے فتح کو کسرہ سے تبدیل کیا جاتا ہے، بالکل اسی طریقے سے اگر ماضی میں عین کلمہ مکسور نہ ہو لیکن ہو یا تو تب بھی یا کی مناسبت سے فا کلمہ کے فتح کو کسرہ سے تبدیل کیا جاتا ہے اگرچہ مفتوح ہی کیوں نہ ہو، جیسا کہ بیانا. اب اس میں دیکھیں نا ذرا یہ جو بیانا ہے یہ اصل میں کیا تھا؟ بیانا. بایا یبیع باب ضربہ ہے اور ضربہ میں عین کلمہ مفتوح ہوتا ہے، تو یہاں پہ عین کلمہ مفتوح تو نہیں ہے مکسور ہے، لیکن یہ چونکہ عین کلمہ میں حرف علت یا آ رہی ہے اسی وجہ سے اس کے جمع مونس سے لے کے جمع متکلم کے صیغوں تک ہم نے یہاں پر بھی فا کلمہ کے فتح کو کسرہ سے تبدیل کیا اور ہم اس کو پڑھتے ہیں بینا بیتا بیتما بیتم بیتی بیتما بیتنا بیتو بینا. اور اس میں بھی چونکہ یہ اجوف یائی ہے عین کلمہ میں یا ہے اگرچہ اس پہ فتح ہی کیوں نہ ہو تب بھی اس میں فا کلمہ کے فتح کو کسرہ سے تبدیل کرنا اور اس کو شینا شیتا شیتما شیتم شیتی شیتما شیتنا شیتو شیتنا پڑھنا یہ جائز اور درست ہے. فرما رہے ہیں کہ اور شینا اور اس کے مابعد کے صیغوں میں کسرہ فا جیسے کسرہ عین کی وجہ سے ممکن ہے ایسے ہی یائی ہونے کی وجہ سے فتح کے باوجود بھی ممکن ہے جیسا کہ بیانا. اسی لیے صاحب سراہ نے اسے فتح سے شمار کیا ہے اور بعض لغویین نے اسے سامیہ سے شمار کیا ہے. تو چاہے آپ سامیہ سے پڑھیں چاہے آپ اسے فتح سے پڑھیں دونوں صورتوں میں پڑھنے میں ایک جیسا ہی ہوگا کیونکہ اس میں تعلیل ہو چکی ہے. باقی اس میں جو فا کلمہ کا فتح ہے سامیہ سے بھی ممکن ہے اور آپ فاتحہ سے بنائیں تب بھی آپ فا کلمہ کا جو فتح ہے اس کو آپ کسرہ سے تبدیل کر سکتے ہیں دونوں صورتوں میں سامیہ سے بھی اور فتحہ سے بھی. اب اسی سے متعلقہ فارسی عبارت کو حل کر لیتے ہیں.